نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك۔ میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹے اور 4 بیٹیوں کی اولاد عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اور آخری بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلایا۔ دوسری بیٹیوں کی یا تو اولاد نہیں ہوئی یا تو ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ 3 رمضان المبارک اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے یوم وفات ہے، تو کچھ خصوصی باتیں، چند خصوصیات اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، میرے گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو میں اس کا نام رکھتا ہوں، اور اس کو قرآن وغیرہ تعلیم وغیرہ میں دلواؤں گا۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کو قرآن پڑھانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں اپنے بچوں کو نماز سکھاؤں گا، مگر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کو نماز سکھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو قرآن پڑھانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس طرح میری بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، میں ان کو چلانا سکھاتا ہوں، ان کی انگلیاں پکڑ کر چلانا سکھاتا ہوں، تو اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کی انگلی پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلانا سکھلایا۔ اور آپ اندازہ کر لیں، ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں تو لوریاں ہمارے بچوں کو ان کی مائیں دیتی ہیں، مگر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کو لوریاں ان کی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی، جن کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کو نماز سکھلانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو قرآن پڑھانے والے نبی محمد الرسول اللہ،
جن کی انگلی پکڑ کر سکھلانے والے چلانے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ کر لیں، میرے گھر میں بچے ہوں تو میں اپنے بچوں کو یا بچیوں کو اپنے پاؤں پر بٹھا کر جھولے جھلاؤں گا۔ اماں فاطمہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو جھولے جھلانے والے محمد الرسول اللہ ہیں یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اماں فاطمہ وہ خوش نصیب ہیں۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کچھ خصوصیات ہیں جو خصوصیات دوسری عورتوں کو نہیں ملی۔ آپ اندازہ کر لیں، اماں فاطمہ کا والد ماجد محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کون؟ محمد الرسول اللہ سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اماں فاطمہ کے والد ماجد مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنے محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الوداع کر کے پھر سب سے آخر میں اماں فاطمہ کے گھر چلے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ سے مل کر پھر سفر پر چلے جاتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اماں فاطمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر چلے جاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب ہیں جن کو سب سے پہلے پڑھانے والے درس دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں، اپنے بچیوں کو پڑھاتا ہوں، مگر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو پڑھانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو قرآن پڑھانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو نماز سکھلانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو تعلیم دینے والے محمد الرسول اللہ، جن کو نماز سکھلانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو زندگی سکھانے والے محمد الرسول اللہ، جن کی انگلیوں میں پڑھ کر چلانا سکھلانے والے محمد الرسول اللہ، جن کو جھولا جھلانے والے محمد الرسول اللہ۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتنی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر پر چلے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملا کے آخر میں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور آخری الوداعی ملاقات اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر چلے جاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی، جب سفر سے پہلے آتے، سفر سے آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر چلے جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں فاطمہ سے حال احوال فرمایا کرتے تھے۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے والے کہ بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے والے بیٹیوں کا اکرام کر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کا اکرام کیسے کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی چھوٹی بیٹی فاطمہ کا عزت کیسے کیا کرتے تھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اماں فاطمہ خدیجہ آ جاتے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جاتی، میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھاتے تھے۔ یہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ان کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کا باپ محمد الرسول اللہ
آپ اندازہ کر لیں اما فاطمہ ان کا باپ کون؟ محمد الرسول اللہ جو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ کون؟ فاطمہ، جن کا ابا محمد الرسول اللہ نبیوں کے سردار جو مقصود کائنات ہے، وہ اما فاطمہ کے ابا ہیں۔ پھر اما فاطمہ کی خصوصیت دیکھیں، جن کا شوہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ محمد الرسول اللہ، اما فاطمہ کے درجے کو آپ دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کے سردار اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ باپ نبیوں کے سردار اور بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کے سردار۔ اور اما فاطمہ کے اولاد کو دیکھیے، حسن حسین کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، محمد الرسول اللہ نبیوں کے سردار، فاطمہ الزہرا سیدہ شباب فاطمہ الزہرا اور جنتی عورتوں کے سردار، اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، آپ اندازہ کر لیں سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے مقام کو دیکھیے، ان کے مرتبے کو دیکھیے۔ کتابوں میں آتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، جب میدان عشر میں جہاں انبیاء موجود ہوں گے، تمام انبیاء کی امت موجود ہوگی، فرشتے موجود ہوں گے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا میدان عشر میں آئیں گی تو 70,000 حوروں کی جرمٹ میں اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گی۔ کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں۔ کتنے ہزار حوروں کی جرمٹ میں؟ 70,000 حوروں کی جرمٹ میں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میدان عشر میں آئیں گی۔ میرے بھائیوں، جب اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزریں گی، آپ اندازہ کر لو وہاں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے، انبیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کی امت کھڑی ہوگی تو سب کو کہا جائے گا نظر جھکاؤ، نظر نیچی کر لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ ان کی تقویٰ کے آپ انداز کو دیکھی ہے، ان کے پردے کو دیکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں، مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، اما فاطمہ گھر میں کام کرتی ہیں، اگر کھانا بنا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، اگر چکی چلا رہی ہیں، آٹا پیس رہی ہیں تو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو یاسین یاد ہے، فرفر یاسین سنا رہے ہیں، بچپنا عمر ہے، یاسین فرفر سنا رہے ہیں۔ حضرت حسن حسین سے پوچھا تمہیں یاسین یاد کرانے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن حسین نے جواب دیا ہم چھوٹے تھے، ہماری اما فاطمہ جھولے میں بٹھا کر، جھولے میں سلا کر جھولا جھولتی تھی تو میری ماں قرآن پڑھتی تھی، ہم نے یاسین کو اپنے ماں فاطمہ الزہرا سے یاد کیا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو جھولے میں سلاتے ہیں تو اس وقت کیا پڑھتی ہیں؟ یا تو گانا گاتی ہیں یا تو بددعائیں دیتی ہیں، مگر اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بچوں کو جھولے میں سلا رہی ہیں تو اما فاطمہ کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہے، یاسین کی تلاوت ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کیسی تربیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آخری وقت ہے، ان کو یقین، اما فاطمہ کو اب یقین ہو گئی ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو کر جانے والی ہوں، تو اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو رات کے وقت میں اٹھانا اور مجھے اس طرح کفن دینا کہ میری جسم پر، میری کفن پر کسی مرد غیر مرد کی نظر ہی نہ پڑے۔ آپ اندازہ کر لیں اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عورت ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں کیا نصیحت فرمائی؟ یہ بات فرمائی کہ میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھانا، کیوں؟ تاکہ غیر مرد کی نظر میری جسم پر نہ پڑے۔ اندازہ کر لیں
अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या फरमा रही हैं, जब मेरी मैयत को उठाओ तो रात के वक़्त उठाना, मेरा जनाजा उठे तो रात के वक़्त उठे। क्यों? ताकि गैर मर्द की नज़र मेरी कफन पर भी ना पड़े। और दूसरी बात फरमाई, जिस तरह इंसान मरने के बाद जब इंसान को डोली में रखा जाता है या इंसान की मैयत को जब चारपाई पर रखा जाता है, तो जब उसकी मैयत को उठाते हैं तो उसका जिस्म क्या होता है, छुलकता है। तो अम्मा फातिमा ने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जिस्म की छुलकने को भी कोई ना देखे। फिर अम्मा फातिमा को अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये मशवरा दी कि मुझे पता है कि मैं आपकी मैयत को, आपकी जिस्म को कैसे छुपाऊंगी। मैं इस तरह करूंगी कि आपकी जो चारपाई है या डोली है उनकी चारों तरफ मैं खजूर की टहनियाँ लटकाऊंगी और बांध दूंगी, उनको ऊपर से आपस में बांध दूंगी और ऊपर से कपड़ा डाल दूंगी। किसी गैर मर्द की नजर भी आपकी मैयत, आपकी कफन पर नजर नहीं पड़ेगी। ये अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये उनके तकवा है, ये उनकी परहेजगारी है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इतनी बड़ी इज्जत दी है। तो ये हमारी औरतों को, मुसलमान बहनों को, मुसलमान औरतों को, मुसलमान बेटियों को चाहिए कि वो अम्मा फातिमा की सीरत को पढ़ें, अम्मा फातिमा की किरदार को पढ़ें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाने की कोशिश करें जिस तरह अम्मा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी ज़िंदगी गुजरी है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अहले बैत उज़्ज़ाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल